اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نورا من نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم بھی بے پایا حمد، اس کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کران درود بے کران سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد شب برات شریف اس کی آمد ہے، یعنی آج کی رات اس کی جلوہ گری ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی قرض سے نجات مانگنے والا، پہلے ہم بولتے تھے کہ مالک اولاد دے دے، قرضہ ہمارا اتر جائے، رشتہ ہو جائے، مکان مل جائے۔ وہ مالک ہے، اس کی مرضی جواب دے یا نہ دے، اس کی مرضی، لیکن فرماتا یہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ دعا واحد رستہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کسی سفارشی کی، کسی منشی کی، دروازہ کھٹکھٹانے والے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، توسل وسیلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حدیث پاک صحیح الاسناد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 250 سال تک دعا مانگی۔ اللہ کے نبی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے، یا ان کے کھانے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ان کے مانگنے میں خشوع خضوع میں نہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، اور خاتم المعصومین، سارے معصوموں کے خاتم آخری وہ میرے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ حضرات بھی اپنے پلے یہ بات باندھ لیں، ختم میں دعا مانگتے وقت بہت سارے ان پڑھ لوگ بہک جاتے ہیں، جی 12 امام تھے 14 معصوم۔ اے اللہ کے بندے، حضور آخری معصوم ہے۔ جو سرکار کے بعد کوئی معصوم مانتا ہے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ حضور آخری معصوم اور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو سارے نبی معصوم۔ تو کہنے لگے مالک 250 سال ہو گئے دعا مانگتے، ابھی تک جواب نہیں ملا، میری بخشش کا اعلان نہیں ہوا، ایک اور رستہ ہے وہ نہ اختیار کر لوں میں؟ جب مجھے اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا تو میں نے عرش پہ دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک اور نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ہاں کہتے ہیں جی حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ میں کہا جی اللہ کہتا ہے میں شاہ رکھ دے قریب ہاں، میں کہ جی بڑی ٹھیک بات ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ جو منکر ہے وہ تو فارغ ہے، قرآن کی انکار کیا اس نے، فارغ ہے وہ تو۔
لیکن اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ خود کہتا ہے، جو شہرت کے قریب ہے وہ خود فرما رہا ہے۔ پھر وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، وسیلہ عمل کا بھی کہہ سکتے ہیں، نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، حج کی برکت سے، قربانی کی برکت سے۔ وسیلہ ذات کا بھی دے سکتے ہیں کہ یا اللہ نبیوں کی برکت سے اور امام الانبیاء کے توسل سے ہمارے معاملات حل فرما دے۔ دونوں جائز ہیں اور دونوں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اور صحیح بخاری، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاستسقاء، بارش کی نماز کے باب کے اندر امام بخاری حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کننا نتوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک کے وسیلے سے ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ بلکہ خلیفہ ابو جعفر منصور جب مسجد نبی کے اندر داخل ہوا نا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے سلام کرنا ہے، چلے گئے۔ جب مواجہ پاک کے اوپر گئے، اور امام مالک جو ہیں امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، اور امام ابو حنیفہ سب کے استاذ ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ ان کو شاگردوں کو نکال لیا جائے تو کوئی حدیث رہتی نہیں ہے۔ ساری حدیثوں کا ذخیرہ امام صاحب کے شاگردوں نے جمع کیا ہے۔ کہنے لگا جی بارگاہ رسالت مآب میں چلتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی آج بھی ایک سسٹم چلا ہوا ہے کہ جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے تو یہ حاجی عظمت علیہ سے میرے ساتھ دے دو۔ مجھے کہنے لگے جی شارق پور شریف والے میاں ابو بکر صاحب مدظل اللہ علیہ، پھر وہ کبھی ان کے ساتھ بھی آنا نصیب ہوتا یا کوئی ایسی سنگت بن جاتی۔ ہم نے پتہ نہیں تھا ہمیں وہاں پہ ہیں، ایسے اندر سلام کرنے کے لیے گئے تو جالی پاک کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے حاجی سے وہ کہا کہ ملنے جی، مدینہ پاک ہے، یہاں جو خواہش کرو خواہش سے پہلے وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو ایک بزرگ تھے تو ان کے مرید بھی وہیں پہ مدینہ پاک میں تھے، تو کہنے لگے جی ہمیں بھی حاضری دلوا دو اندر کی اپنے ساتھ جا کے۔ تو بزرگوں نے فرمایا یار باہر سے ہی حاضری دے لو، تمہاری مہربانی۔ کہنے لگے نہیں تہاڈے نال اندر ہی جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر دسو گل کی ہے؟ انہوں نے کہا شرم عصیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا۔ گناہوں کے شرم کی وجہ سے سامنے نہیں آیا جاتا، حضور سے سامنا نہیں ہو سکتا۔ شرم عصیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ حضور تواڈے شہر چ آ گئے ہیں، کوئی چھوٹی اعزاز ہے؟ یہی بڑا ہے۔ تو خلیفہ ابو جعفر منصور تھا اور امام مالک تھے، اور یہ امام مالک کی موطا امام مالک سب سے پہلے کتاب ہے۔ اس سے پہلے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس سے پہلے اسحاق بن راہویہ کی کتاب ہے مسند ابو اسحاق۔ تو جب بارگاہ میں سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا جی یہ بتاؤں، ہاں اب دعا کا وقت آ گیا ہے، آپ بہت بڑے محدث ہیں امام مالک، اور امام مالک کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں ساری زندگی میں نے جوتا نہیں پہنا، کہیں حضور کے قدموں پر میرا جوتا نہ آ جائے، اور جب چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ مل مل کے چلتے، درمیان راستے سے نہ چلتے تھے، کیوں؟ سرکار کے قدموں کے نشان کہیں نہ۔ اور پوری زندگی مدینہ شریف کے اندر آپ نے قضائے حاجت نہیں کی، جب قضائے حاجت ہوتی مدینہ سے نکل جاتے۔ حضور کے شہر میں قضائے حاجت کروں؟ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دن جا رہے تھے تو ایک کچا مٹی کا ایک گھروندہ کچی دیوار پرانی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں آثار قدیمہ والی، امام مالک نے جب دیکھا نا اس دیوار کو پھوٹ پھوٹ کے روئے اور اپنے سینے کے بٹن کھول دیے، دیوار کو اپنے گلے سے لگا کے چومے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔
کس نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، حضور یہ کوئی انسان تھوڑی ہے، مٹی کی دیوار ہے، اپنے کپڑے بھی خراب کر رہے ہیں، روئے بھی جا رہے ہیں، اس کو کیا فریادیں سنا رہے ہیں، یہ کوئی قبر ہے کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مٹی کا گھروندہ پرانا ہے اور مجھے لگتا ہے اس نے سرکار کو ضرور دیکھا ہوگا، اس نے سرکار کو ضرور دیکھا ہوگا، تو میرے تو اے چنگا جنہیں حضور نے ویکھیا ہے، تو میں جپی پا رہا تینوں میرے سونے ویکھیا، تو سونے نے ویکھیا ہے، تو میں وہ فیض دے دے۔ امام مالک فرماتے ہیں ساری زندگی کوئی رات نہیں گزری جس رات مجھے سرکار کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ اتنا بڑا ادب۔ تو وہ کہنے لگا جی حضور پھر ایسا ہے کہ سلام تو ہم نے کر لیا ہے، دعا کے لیے کیا کریں؟ ادھر جالی کی طرف منہ کر کے دعا کریں یا ادھر؟ کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، نسیم الریاض خفاجی کی، ملا علی قاری کی شرح الشفا، سارے حوالے میرے پاس محفوظ ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا تو کدھر منہ کر رہا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ فرمایا ادھر منہ کر، حضور کی بارگاہ کی طرف۔ وہ کہنے لگا جی اے کی گل ہوئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تو رہا، تیری ویلیو کی ہے، تیرا باپ ساری انسانیت کا باپ حضرت آدم بھی حضور سے نہیں منہ موڑ سکا، تو کون ہے؟ ان کی بخشش بھی جب ہوئی تو تیرے رسول پہ آ کے ہوئی، حضور کے نام مبارک کی برکت سے ہوئی ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کا خوف کر تو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ بحق محمد، نبی پاک کے وسیلے سے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، میرے حبیب کو تو نے کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے کائنات میں حبیب کو لایا ہی نہیں ہوں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ۔ ایک بات یہ ہے، لیکن ایک معاملہ تھوڑا اور الٹ ہو رہا ہے اس سے، ذرا پیچھے جائیں تھوڑا۔ یہ پہلے کائنات سجائی گئی پھر سرکار تشریف لائے، لیکن جس وقت مرنے کے بعد اٹھیں گے تو کائنات ابھی نہیں سجی ہوگی، ابھی لوگ قبروں میں ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، پھر حضرت ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، دوسری جناب عمر فاروق اعظم ہوں گے، ہم قیامت میں ایسے اٹھ کے آئیں گے۔ وہ کتنے جائے گا؟ دشمن صدیق اکبر، دشمن فاروق اعظم کتنے جائے گا؟ کیڑا شاہ ہے جڑا اپنی محبت دعویٰ کر کے حضور صحابہ بھونک دا؟ کیڑا شاہ ہے؟ کوئی شاہ نہیں۔ فَوَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو نبی پاک صحابہ کو بھونکے وہ بھی جہنمی کتا، جو حضور کے اہل بیت کو بھونکے وہ بھی جہنمی کتا، اس کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہم امام حسین کو حق پہ مانتے ہیں، جو حسین کو حق پہ نہیں مانتا وہ بھی جہنمی کتا ہے۔ الحمدللہ ہم حسینی بھی ہیں، حیدری بھی ہیں، صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، سارے رنگ موجود ہیں ہمارے اندر۔ تو اس وقت پہلے قبر شک ہوگی، پھر لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ یا اللہ پہلے تو یہ تھا کہ کائنات سجائی پھر حبیب کو لایا گیا، اب کائنات سجی نہیں، لوگ قبروں میں موجود ہیں، ابھی نکلے ہی نہیں ہیں، حضور کی آمد کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بنا فی الحال، پہلے حضور جلوہ گر ہو گئے۔ بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ قبر میں لیٹنے کے بعد جب دیدار ہوا تھا میرے حبیب کا تو اس دیدار کے لیے ترسے ہوئے تھے، تڑپے ہوئے تھے، اور لوگوں نے بتایا تھا کہ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر میرے آقا کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا۔ وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے قیامت کی ہولناکی ہوگی، ہر طرف نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ تو میں نے کہا میرے حبیب ذرا باہر آ جا، یہ قبروں سے نکلے تیرا دیدار کر، ان کی ہولناکی ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کیسے پہچانا؟ فرمایا تو نے جب اپنا نام لکھا، اپنے نام کے ساتھ اس حبیب کا نام بھی لکھا تھا۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ جہاں اللہ کا نام اس کے حبیب کا بھی نام ہو۔ یہ سنت مٹانا سنت نہیں ہے، لکھوانا سنت ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں،
بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں نا، میلاد شریف جب کرتے ہیں تو دروازہ رہ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے نا آسمانوں پر، دیکھا تو آسمانوں پہ ستون چمک رہے ہیں دور، حالانکہ آسمانوں کو ستون کی ضرورت بغیر عمد ترونہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان بنایا ستونوں کے بغیر، آسمان کو ستون کی ضرورت ہی نہیں ہے، ستون کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، پھر یہ ستون کیوں لگا دیے سارے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک یہ ستون؟ فرمایا حبیب جب تیری ولادت باسعادت ہوئی تھی نا، تیری آمد کی خوشی میں ہم نے ستون لگائے تھے، پھر ہم نے اتروائے نہیں، قیامت تک یہ کھڑے رہے، تیرا میلاد ہوتا ہی رہے۔ تو جہاں پہ بندہ ہے وہیں قبول کرنے والا بھی ہے، وہیں قبول کرنے والا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا جو آدمی اوپر سے دعا مانگے فارمیلٹی کے لیے، اللہ کو توجہ کے ساتھ مانگے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ ہاتھ ہی ایسے کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس خاص رات کے بارے میں صحاح ستہ شریف کے اندر ہے حدیث پاک۔ صحاح ستہ میں اس کو امام ترمذی نے روایت کیا رحمہ اللہ، اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا رحمہ اللہ، اور امام رضین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے حدیث پاک کو۔ حدیث پاک ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شب برات کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ پاک میں تھے۔ کونین کے والی کا حجرہ جا کے دیکھو، یہ ہے سلطنت مدینہ، یہ سلطنت مدینہ یہ ہے، اتنا چھوٹا حجرہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوتی، سرکار جب تہجد پڑھتے تو میرے قدموں کو اس طرح چھوتے، ہاتھ لگاتے، میں قدم سمیٹتی حضور سجدہ کرتے۔ اور امام حسن حسین فرماتے ہیں اتنی چھت چھوٹی تھی کہ ہم چھت کو ہاتھ لگا لیتے تھے۔ والی کونین نے اس طرح گزر کیا۔ آج آپ کو ایک مکان بن گیا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، اگلا مکان نہیں بنانا۔ وہ جو 10 مکان آپ کے خالی پڑے کسی غریب کو دے دو نا، آپ کی بہن جو کرائے پہ رول رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کہ آپ کے ذمہ وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کی خالہ جو کرایہ دار ہے، بھائی اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچیں، اپنی آسائش کا سوچ رہے ہیں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں گئی تو سجدے کے اندر تھے، میں نے قدموں کو چھوا تو سرکار دعا فرما رہے تھے، اور پھر فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے۔ تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ میری امت کے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اتنا سائنس کا دور ہے، سمجھدار لوگ ہیں، 10 بندے لگاؤ ایک بکری کے جسم کے بال گن کے دکھا دیں، بکری کے جسم کے بال گن کے دکھا دیں۔ تو قبیلہ بنو کلب وہ تھا کہ وہاں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے اندر تھیں، کئی واڑے، ایتھے واڑا ہے، اگے واڑا ہے، اگے واڑا ہے۔ فرمایا ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے اس مبارک رات میں۔ ایک حدیث پاک یہ، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں میرے پاس ہیں، یعنی ایک حدیث شریف نہیں ہے صرف، بہت ساری حدیثیں میرے پاس، ان کی سند بھی، صحت بھی، راویوں کے اوپر جرح بھی، اور جس کے دل میں کوئی شک ملول ہو تو میں حاضر ہوں، برائے اصلاح تشریف لائیں، برائے مجادلہ، مقابرہ، لڑائی یہ نا، دل صاف کر کے ہیں جی دکھائیں، ہم دکھا دیتے ہیں، ہم آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے، ہم نے دکھانا ہے بس آپ کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں حضرت امام غزالی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شان کے مالک تھے. اور معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک کی ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کو اللہ نے شان دی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کو شان دی ہے. امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. حضور امتی امتی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے. تو مجھے ایک دل کے اندر ایک معاملہ پیدا ہوا، تو مجھے وہ امتی دکھائیں. پہلے عرض کیا کہ مجھے امت کی آواز سنوائیں، آپ کی امت کی ساری کی آواز. سرکار نے پھر فرمایا میری امت، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو حضور کی پوری امت نے آواز لگائی. موسیٰ علیہ السلام جب سنی تو دل کھل گیا. پھر کہنے لگے میرے مالک وہ بندہ دکھا جو تیری امت کا سب سے بڑا عالم ہو. وہ تو حضور پاک نے فرمایا تعال یا غزالی، او غزالی آؤ. اور یہ حوالہ ہماری کتابوں میں نہیں، سب کی کتابوں میں موجود ہے. علماء دیوبند نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ حوالہ میرے پاس، میں کتاب لے کے بیٹھا ہوں، میرے پاس موجود ہے. تو امام غزالی پاک کی روح پیش ہوئی. فرمایا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو کہ اپنی امت کا مجھے عالم ملا دیں، تو ان سے بات کریں، مکالمہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا، مسمو کا، تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت امام غزالی نے عرض کیا محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی. اپنا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد، پر دادے کا نام محمد. کیا خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن ذہن نشین رکھ لیں، اگر آپ نے محمد یا احمد یا کوئی بھی پیارا نام رکھنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی. بعض اوقات گالی کے موڈ میں اس کو کہہ دیتے ہیں اب فلانے، اس کا نام لے کے نہ. اگر ایسا کرنا ہے تو پھر وہ محمد نام رکھ لیں، پکارنے کے لیے کچھ اور رکھ لیں. مثلا محمد رضا نام رکھ لیں، پکارنے کے لیے رضا بلائیں. رضا ادھر ہو، بات سنو. بے ادبی نہیں. آپ نے فرمایا اگر کسی کا نام میرے نام پہ رکھو تو اس کی بے ادبی نہیں کرنی. نام والے کی بے ادبی نہیں ہے تو خود حبیب کی بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صرف تم کہتے ہو ہم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، میں نے آپ کا نام پوچھا اکیلا، آپ نے باپ کا نام، دادے کا نام، پردادے کا نام سب بتا دیے. ٹو دی پوائنٹ بات کرتے. جو میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کا کیا نام ہے، آپ بتاتے میرا نام محمد غزالی ہے، بس. آپ نے پھر باپ کا نام، پھر دادے کا نام، پھر پردادے کا نام بتا دیا. اور آپ کی شان آپ کے پیارے آقا مولا فرما رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. عجیب بات ہے. حضور پاک نے فرمایا غزالی جواب دو. امام غزالی نے عرض کیا یا پیارے کلیم، یا اللہ کے پیارے کلیم اللہ، اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا ما تلکا بیمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ عصا تھا، چھڑی تھی جس کے ساتھ بکریوں پہ وہ پتے جھاڑتے، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا جواب دیا تھا؟ ہے عصایا. آگے فرمایا اتوقع بہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس کے بہت سارے کام ہیں. تو آپ سے پوچھا تھا یہ کیا ہے، آپ بتا دیتے صرف عصا ہے بس. اگلی بات میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے اس کے کام ہیں. یہ تو اللہ نے نہیں پوچھا تھا. تو پھر آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سے بات ہوئی نا، مزہ اتنا آیا، میں نے کہا ذرا بات لمبی ہو جائے.
ورنہ میں لمبی کروں گا نا تو وہ مزہ. تو حضرت امام غزالی پاک نے عرض کیا حضور آپ کو جیسے رب سے بات کر کے مزہ آیا نا تو میں جب اللہ کی کلیم سے بات کی مجھے بھی مزہ آ گیا. میں نے کہا بات لمبی ہو جائے. پھر اور سوال ہوا حضرت امام غزالی سے ایک اور سوال ہوا تو امام غزالی اس کا جواب دینے لگے تو سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حضور نے اس طرح چھڑی ان کی گردن میں کھب ہوئی ایسے. فرمایا نا بنی اسرائیل کا نبی ہے چپ ہو جاؤ. تو امام غزالی پھر پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے دور دراز سے لوگ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر لائن لگ کے کھڑی ہو گئی. کیا ہوا؟ کہنے لگا جی سرکار کی چھڑی کا نشان گردن میں موجود ہوگا. تو دور دراز سے لوگ آتے اس چھڑی والی جگہ کو چوم کے چلے جاتے. ساری زندگی وہ نشان رہا. تو یہ میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں امام غزالی کا. اس کے بعد ایک اور بزرگ کا حوالہ دیتا ہوں. وہ معراج کی کیا معراج کی وہ رات تھی, کیا عجب کی بات تھی, نور کی بارات تھی, دولہا مصطفیٰ. جب حضور براق پہ سوار ہونے لگے تو وہ حضرت غوث اعظم جیلانی آئے اور میں حضور میری گردن تے قدم رکھ کے چڑھو ہوتے نا. تو آپ نے گردن ایسے کی, سرکار نے اپنے مبارک جوڑا یہاں پہ رکھا, براق پہ سوار ہوئے. جب حضرت غوث اعظم جیلانی پاک پیدا ہوئے تو آپ کی گردن پر وہ نالین مقدس کا نشان موجود تھا. دور دراز سے لوگ زیارت کے لیے آتے. حضور کا فیض قیامت تک جاری ہے. یہ تو اندھے ہیں نامراد, ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے. صبح قیامت تک حضور کا فیض جاری ہے. جس دن آپ کا فیض بند ہو گیا کائنات ہی ختم ہو جائے گی. کائنات یہ مقدس رات مختلف اس کے اسماء ہیں. تو ایک جو ہے نا یہ اس رات کو کہتے ہیں براعت کی رات, نجات کی رات. کیوں؟ فرمایا اس رات جو بندہ اللہ سے معافی مانگے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک نام ہے لیلۃ الحیات, زندگی کی رات. جو اس رات میں جاگے, جس دن اوروں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا. فرمایا اس کا ایک نام ہے لیلۃ الشفاعہ, شفاعت کی رات. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان معظم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہائی امت تمہیں عطا فرما دی. پھر 14 کو فرمایا 2/3. پھر جب 15ویں کی رات آئی, 14 کا دن تھا, یہ جو آج رات آ رہی ہے, آپ نے دعا مانگی تو فرمایا حبیب ساری امت کی شفاعت تمہیں عطا کر دی ہے. اور لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی, ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے تحقیق, آپ جائیں. نعرے حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے, غلام ہے غلام ہے, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, جو ہونا عشق مصطفیٰ. یا غوث اعظم, یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. اربع درود اربع سلام سرکار تے حضور دی برکتاں غوث اعظم جیلانی دے. ایڈا پیراں پیر سن ملیا یار, سنیو تو مبارک ہوئے. کسے کول کوئی نہیں ہو جائے اے جو چمک دے چہرے, کسے کول کوئی نہیں. جلے ساڑھے کول نے داتا صاحب بھی تے ساڑھے, غریب نواز بھی تے ساڑھے, امام منیبہ بھی تے ساڑھے, اور 90 لاکھ دا پیر غریب نواز. بابا فرید بہشتی بوئے والا, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید,
تو آپ فرماتے ہیں اس کا ایک نام ہے لیلۃ المغفرہ، بخشش کی رات، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین والوں پہ نظر کرم فرماتا ہے تو ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ العتق، جہنم سے آزادی کی رات، آزادی کی رات۔ اور سرکار نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ القسمت والتقدیر، رزق تقسیم ہوتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ تو جب آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہو نا تو آپ کی زبان پہ ہو یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یا اللہ، یا حبیب اللہ، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، یا حسن، یا حسین، یہ ہے نا تقدیر۔ آپ فرماتے ہیں اس رات میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور اس رات بندہ باغ لگا رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام اردو میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، وہ شادی کی تیاریوں میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام فوت شدہ ہونوں میں لکھا جاتا ہے، اپنی بلڈنگ بنا رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام قبرستان میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے یہ اسماء گرامی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اب حضور غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی بالحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب برات کی رات جبریل امین آئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ تو ذرا اوپر اٹھاؤ نا، ارفع رأسک، ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ تو اینی کہتا حضور نے دیکھو 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور عبادت میں لگ گئے، پھر فرمایا کہ حبیب رات کا جب چوتھائی حصہ گزر گیا پھر جبریل حاضر ہوئے، اللہ فرماتا ہے ذرا سر کو اٹھاؤ، دیکھا تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہر ایک کے لیے بشارت ہے، کوئی مسجد میں آ گیا، کوئی ذکر کرنے لگا، کوئی رکوع کرنے لگا، کوئی درود پڑھنے لگا، تو فرمایا کہ 8 دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں، اور پہلے دروازے پہ فرشتہ کھڑا پکار رہا ہے طوبیٰ لمن رکع فی ھذہ اللیلہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات رکوع کیا۔ دوسرے جنت کے دروازے پہ کھڑا فرشتہ پکارتا ہے طوبیٰ لمن سجد فی ھذہ اللیلہ، جو اس رات سجدہ ریزی کرے، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے پہ کہتا ہے فرشتہ جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، دامن بھر جان کے مرادہ نال۔ اور اگلے دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے جو اس رات اللہ کے خوف سے روئے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اگلے دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے جو اللہ کے خوف سے اس رات کو روئے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرمایا کہ آگے چھٹے دروازے پہ کھڑا ہے فرشتہ، وہ کہتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے اس رات خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرا سوال یہ ہے، رکوع والے کے لیے تو خوشخبری سمجھ آتی ہے، رکوع کیا اس نے، سجدے والے کے لیے بھی خوشخبری سمجھ آتی ہے، رونے والے کے لیے بھی، بخشش مانگنے والے کے لیے بھی، دعا مانگنے والے کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے خوشخبری کیسے ہو گئی؟ کچھ مسلمان تو گھر سوئے ہوئے ہیں، کچھ اس رات مسجد میں نہیں آئے، وہ سارے کیسے بخشے گئے؟ اس حدیث پاک کے اوپر مایا تھا مجھے، میں یہاں کھپ گیا، میں نے کہا یہ ان کے لیے، رکوع والے کے لیے بھی ہے، سجدے والے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، تسبیح پڑھنے والے کے لیے بھی ہے، رونے والے کے لیے بھی ہے، ذکر کرنے والے کے لیے بھی ہے، دعا مانگنے والے کے لیے بھی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، بات اور ہے، بات اور ہے۔ بات کیا ہے؟ فرمایا سارے مسلمان مسجد میں تو نہیں آئے، لیکن جو مسجد میں جمع ہوئے انہوں نے صرف اپنی بخشش کی دعا تو نہیں مانگی، انہوں نے پوری امت کی دعا مانگی، تو ساری امت کی بخشش ہوگی۔ ذرا
لبیک لبیک. تو یہ تو تھا بخشش کا معاملہ کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، بخشش ہو گئی. آپ کسی کے پاس جائیں، وہ کہے جی ہم آپ کے لیے نا 1 من چاول بھی بھیجتے ہیں، 1 من گڑ بھی بھیجتے ہیں، 1 من دودھ بھی بھیجتے ہیں، 1 من کھویا بھی بھیج دیتے ہیں، 1 تھان کپڑوں کا بھیج دیتے ہیں سارا. آپ کہیں گے یار کچھ جو میرے من میں ہے وہ بھی دیں گے کہ اپنی کہے جائیں گے؟ آپ لاکھ چیز دے دیں، ایک بندے کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ دے دیں. ہمارے قبلہ خواجہ عالم خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے تو 2 تربوز آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب گئے، آکر لگے اتنے 1000 مرید تے ہون بیٹھا ہے تے پیران نو نہیں پتا کون کتھوں آیا ہے. انہوں نے ہمیں میلے ٹھیلے لائے نے تماشا بنایا، انہوں نے ان کو کیا پتا کہ ہم آئے ہوئے ہیں. اتنے 1000 بندہ نہیں پہچانیا جا رہا تے میں شرنو ساری دنیا کس طرح پہچانی جائے گی نہ کون. عجیب گلاں نے. نال دوسری گل ہے 2 تربوز رکھی بیٹھے نے، ایک آپ کھا لے، ایک مینوں دے دے، میں آپ ہی کھانا ہے سارا. خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھائی جاؤ باہر. تو اندر وہ کمرہ حجرہ اندر نظر نہیں آتا، وہاں سے باہر جاؤ، صحن کے اندر جا کے فلاں ستون کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کا نام یہ ہے ڈاکٹر، اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. وہ بلا کے لے گیا. خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تربوز اٹھا کے ان کو پکڑا دیا. فرمایا سن ایک کافی، ایک تو کھا لے. تے پھر فرمان لگے اگر آج اسی پہچان گئے تو میدان محشر ہی پہچان جاؤں گے. اچھا یار سارا ذخیرہ حدیث ہنگالو، پڑھو سارا ذخیرہ حدیث. مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ سرکار جبریل سے پوچھ رہے تھے میرا امتی ہے کہ نہیں ہے. کیسے شفاعت کیسے کریں گے؟ پتہ ہی نہیں شفاعت کیسے کریں گے. اور میں وہ حدیث بیان کروں اس کے لیے 6 گھنٹے کم از کم چاہیے ایک حدیث کے لیے، جس کے دل کے اندر فرمایا دانے کے برابر، رائی کے برابر، رائی سے کم. اور جس نے صرف محض خلوص سے قلب سے کلمہ پڑھا، حضور کو کاٹا گریوں کا پتہ ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے. بروز حشر شفاعت کریں گے چون چون کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور. وہ فرمایا رکوع والے کے لیے، سجدے والے کے لیے، رونے والے کے لیے، دعا مانگنے والے کے لیے، خشیت کرنے والے کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. پھر فرمایا 7ویں دروازے فرشتہ کہتا ہے یہ تو ہم نے دیا نا، اب تم نے جو مانگنا ہے تم بھی مانگو نا. حل من سائل فیعطی سؤلہ، کوئی مانگنے والا ہے؟ اب تمہاری ڈیمانڈ پہ آ گئے، ہم نے تو دے دیا تمہیں جو تم مانگ رہا، اب تم اپنے دل سے جو مانگنا ہے وہ مانگو. مانگو، کوئی مانگنے والا ہے اس کو اس کا سوال دیا جائے. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، دنیا مانگنی ہے، آخرت مانگنی ہے، جو مانگنی ہے. اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، لیکن اس مبارک رات میں بھی کچھ لوگ محروم. فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ایویں لبدا پھردا جی میں پاک پتن جا رہا جی، میں جی بری امام جا رہے ہیں جی، میں فلانے دربار تے جا رہے ہیں. پیو ماں ناراض ہندو کتنے جا رہے ہیں؟ اے میری گل لکھ لیا دل دی تختی تے، اگر پیو ماں ناراض ہیں پاویں کعبہ چلا جا کچھ نہیں ہونا. حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضاء الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. امام ابی شہی نے ایک جملہ لکھا بڑا قیمتی، اور امام ابی شہی وہ امام نے جڑے کہندے نے میں پوری دنیا دیا لائبریریاں چھان کے نا پوری دنیا پڑھی ہے. میں ایک لائبریری جو مجھے 5 گلاں ملیاں نے، میں وہ کتاب لکھیاں نے تے مدینہ طیبہ میں کتاب لے آیا پوری مستطرف کتاب دینا ہے ماشاءاللہ. امام ابی شہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ماں کول تے پیو بیٹھے سن کٹھے تے انہیں پوچھا ہے تسی وڈے میاں ہو، اے دسو ہاں کیڑی اولاد پیاری زیادہ ہوندی ہے؟ دھی زیادہ پیاری ہوندی ہے، پتر زیادہ پیارا ہوندا ہے، کون پیارا ہوندا ہے؟ کہتی وہ ماں نہ رو پئی، وہ آکھن لگی چھوٹا بچہ پیارا ہوندا ہے چاہے دھی تے چاہے پتر ہوئے جب تک وڈا نہ ہو جاوے، تے بیمار بچہ سب تو پیارا ہونا ہے جب تک شفا یاب نہ ہو جاوے، تے مسافر بچہ سب تو پیارا ہونا ہے جب تک کہ واپس نہ آ جاوے. اے تواڈے سامنے ہی حاجی یعقوب صاحب کا بیٹا سی جی، ہاں جی کیا نام سی؟
محمد ایوب صاحب، حاجی یعقوب صاحب کے بیٹے ایوب صاحب، اس سامنے مسجد ہے گھر سے بالکل. اللہ تعالیٰ جی محبوب عالم صاحب، تو ان کی وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، یہاں پاکستان میں تھے، تو ان کے دل میں اللہ نے ڈالا مسجد میں جاؤ. خود مسجد میں آ گئے گھسٹ گھسٹ کے، اور مسجد میں پیچھے بیٹھے رہتے دعا مانگتے رہتے. پھر ہم نے دیکھا وہ بالکل چلنے پھرنے لگ گیا. اچھا میں نے کہا یار یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے آ گئے ہیں. تو وہ مؤذن صاحب تھے، میں نے ان کو ٹوپی دے کے بھیجی، میں نے ان کو ٹوپی جا کے پہناؤں یار، تاکہ ان کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت اور داخل ہو. ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے، دبئی چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. 4 دنوں کے بعد ان کی لاش یہاں پہ پہنچی. کتنی آرزویں ہوں گی بیٹوں کے دلوں کے اندر، گھر والوں کے ذہن کے اندر، ساری خاک ہو گئی. تو ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھنا ہے. وہ اکیلے نہیں، ایسے ان کا انتقال ہوا، ساتھ ہی 2 دنوں کے بعد ان کی بہن انگلینڈ میں تھی، وہ فوت ہو گئی، ساتھ ہی. تو روزانہ اب وہ نہیں رہی سپیڈ جو پہلے تھی، کوئی سال بندہ بیمار رہتا پھر موت. اب ایک مسجد کی ریشو کی نا، ایک مسجد میں 5 دفعہ اعلان ہو رہا ہے فوت کی ہوگی ہے، فلانے کا فوت کی ہوگی ہے، فلانے کا فوت کی ہوگی ہے. روزانہ ہر روز اعلان کوئی نہ کوئی ہو رہا ہے، جنازہ ہو رہا ہے ہر روز. پھر بھی ہمیں عبرت نہ آئے تو کب آئے گی عبرت بھائی؟ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں. اور باپ کی دعا نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے قبولیت کے اندر، اور ماں کی دعا 70 ولیوں کی دعا کے برابر ہے. اور ایک بات بتا دوں، مجھے یہ بتائیں ماں کمزور ہوتی ہے کہ باپ کمزور ہوتا ہے؟ کمزور ماں ہوتی ہے کہ باپ ہوتا ہے؟ قرآن اٹھائے نا آپ یار. ماں جو ہے وہ حل جوت سکتی ہے؟ ماں پٹھیاں دا سر تے بو چک سکتی نہیں نا چک سکتی. عورت فطرتاً کمزور ہے نا، مرد طاقتور ہوتا ہے نا. جیڑا وڈا جنا بنیا پھر دے نا، انہوں کہے بچے نو چوک کرتوا چوک تک لے جا، اپنے نو لے جائے گا نہیں. ماں تو اٹھا کے جا رہی ہے، سخت دھوپ میں بھی جا رہی ہے، کبھی تھکی ہے؟ یہ اس کی ممتا ہے، یہ اس کی ممتا ہے ماں کی. جس جگہ باپ تھک جاتا ہے ماں نہیں تھکتی. باپ رات کو نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، ماں بیٹھی ہے، جدو کوئی دروازہ کھڑ کے کھڑکی کھول کوئی میرا بیٹا تو نہیں آیا، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. ایک کتاب شاعر تھا، وہ کہتا ہے کہ میری ماں نا رات کو آئی تو میں اٹھا بیٹھا تھا. میری ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی مجھے لگتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، مجھے موت آ جائے گی، میرا دل بند ہو جاتا ہے اندر، میں بڑا پریشان ہوں. کہتا ہے اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو سویا نہیں دیکھا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ملتان میں ہمارے میں سیلاب آیا تھا، ملتان شریف میں سیلاب، اس وقت پانی شہر کے اندر بھی چلا گیا تھا، مظفر گڑھ کے اندر بھی، کوٹ ادو بھی، شہر کے اندر بھی چلا گیا تھا. نہ جاتا تو وہ سارا کچھ تباہ ہو جاتا. انہوں نے اس سیلاب کے اندر نہ ایک بوڑھا بابا پھر رہا تھا تو رو بڑا رہا تھا. بابا جی تھے، رو بڑے رہے تھے، داڑھی منڈی سی، تیراکی جانتے سن، جٹ سن چنگے، ہاتھ مضبوط انہوں نے ایس طرح کر کے، بڑے مضبوط ہاتھ. وہ بابا جی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہنے بس میرا بچہ جو ہے وہ ڈوب گیا تو میں اس پہ ضرور آؤں. یار بچہ آپ کا تھوڑا ڈوبا ہے، ساری دنیا کے بچے ڈوب گئے ہیں، مکان بھی سارا کچھ ہو گیا. کہتا ہے ایک واقعہ ہوا ہے. او بھائی کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہتا ہے واقعہ یہ ہوا کہ میں اور بیٹا دونوں پانی کے اندر تھے، تو وہ گمن گھیری آ گئی. اب اس کے اندر ایک مسئلہ تھا، یا میں بچ جاتا یا میرا بیٹا بچ جاتا. اگر ہم دونوں کٹھے رہتے تو دونوں غرق ہو جاتے. تو پھر کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا سے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا جاؤ. وہ گھومن گھیری کے اندر میں باہر آ گیا. کہتے ہیں مجھے بیٹا جب گھومن گھیری میں ڈوبنے لگا نا، ایسے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کہا ابا جی تسی باپ سی چھڑ دیتا ہے، میری ماں ڈوب جانی میں نے چھڑ دی نا. ماں کی ایسی شفقتیں ہوتی ہیں، تم نے ماں کو کتا بنایا ہوا گھر کا، بھونکتے ہو ماں کو. آگے باہر سے آئے تو جناب صاحب وہ جو پتھر کے اندر پھنس گئے تھے، وہ غار کے اندر جو پتھر آ گیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا میں بکریاں چراتا تھا، رات کو آتا تو اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ دیتا، پھر میرے بچے پیتے. اور ایک رات میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے بچوں کو نہیں پلایا، میرے بچے بلکتے رہے ساری رات. تو جب مارکیٹ سے آتا پھل لے کے اپنی بیوی کے کمرے میں، ماں کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. پھر کہتے میرے حالات ٹھیک نہیں ہے.
اور یہ بھی بات سن لیں، وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ، سارے بچوں کو برابر دیں۔ اگر زندگی میں آپ چاہتے ہیں میں اپنی وراثت تقسیم کر دوں، مکان دے دوں، تو 1/2 نہیں ہے، 1000 سب کو دینا پڑے گا، بیٹیوں کو 1000 دینا پڑے گا، 2 تولے سب کو 2 تولے ہیں، مرنے کے بعد 1/2 ہے۔ جب گفٹ لانا ہے سارے بچوں کو برابر دینا ہے۔ کچھ ہماری وجہ بھی ہے کہ ہم بھی عدل انصاف اولاد میں نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ اور جی میرا پیو نہیں مانتا، جی میرا فلاں نہیں مانتا، یہ سن لے بات، ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو جا کے چھتر مارو، تے مارنا جائز ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ رات خاص رحمت، تو اس میں قطع رحمی کرنے والا، شراب کا عادی، کینہ پرور اور زنا پہ اصرار کرنے والا، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، ماں باپ اگر ناراض ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیں، اگر آپ جا سکتے ہیں قبرستان تو ٹھیک ہے، دور ہے تو فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو وہ راضی ہو جائیں گے آپ سے۔ تو کئی شبرات آئیں، کئی دن آئے، تو اس رات خاص جو نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، نئے پرانے، بھول کر کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، اگلے پچھلے، سب قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ تھوڑا سا علماء کرام ذرا اس میں نا لوگوں کی ذہن کو خراب کرتے ہیں، صحیح نہیں کرتے، جن کے ذہن میں فتنہ ہے نا وہ خراب کرتے ہیں۔ وہ جی یہ نفل کی نماز جماعت کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ فتاوی رضویہ میرے پاس ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اس کی 7ویں جلد ہے۔ تو اس میں اعلیٰ لکھتے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بابتدائی ثابت ہے، اعلان کر کے نفل کی با جماعت نماز کروانا بہت سارے اکابر دین سے ثابت ہے، لہٰذا اس کو منع نہ کیے جائیں، عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں گے۔ علماء امت، حکماء ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا۔ اور حضور غوث اعظم جیلانی پاک لکھتے ہیں اس رات مشائخ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، نوافل کی مشائخ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اور ذکر جی ہم اکیلے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، مسجد میں آنے کے بجائے تو سنیں حدیث پاک، اس کے اندر ایک حدیث نہیں، اس کے اندر میں نے کچھ 6 حدیثوں کو نشان لگائے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم سے متفق علیہ روایتیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجلس لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا، وہ اللہ پاک کے فرشتے کے مالک، فرمایا اس کی بخشش ہوگی، یا اللہ ہوتے ویسے آئے سی، فرمایا اے جو نیک لوگ نے انہاں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو نیک محفل میں آنے کے ساتھ آپ کی بات بھی بن جائے گی۔ تو اگر ایک بندے کی بخشش ہو گئی، سب کی بخشش ہو گئی۔ اجتماعی میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تسبیح کی نماز انشاءاللہ 2 بجے ہوگی، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، آپ اس میں لکھتے ہیں ایک اچھی مجلس میں چلا جانا نیک محفل میں 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ 20 لاکھ غلط محفلیں آپ نے اٹینڈ کی، ایک نیک محفل میں آپ چلے گئے تو آپ کی بخشش ہو گئی۔ تو اس محفل میں ضرور عشاء کی نماز کے بعد فوری شروع ہوگی، اس کے بعد نوافل کا ٹائم دیا جائے گا، 2 بجے صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی، اس کے بعد ذکر، مراقبہ، دعا، اور انشاءاللہ سحری کروا کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ گھر جائیں گے۔ آج آپ سارا ڈنڈی ڈولا بن کے سامان بن کے مسجد آ جاؤ، انہوں کو آج ایسی نہیں جانا واپس، آج اسی رب دے گھر دے ہو گئے ہیں، بس آج اسی سحری کر کے اٹھنا ہے، تو اللہ کو معافی مانگ کے اٹھنا ہے، اور یہ معافی ایک رات واسطے نہیں، ہمیشہ واسطے نیک بننا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔